ذہنوں میں ایک یہودیت کا جو ہے نا ایک لاشعوری طور پر ایک پروپیگنڈا کر کے ایسا بٹھا دیا گیا ہے کہ گویا پوری دنیا پر اصل حاکم وہ یہودی ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقی معنوں میں جو دنیاوی لحاظ سے اگر سپر پاور ہے دنیاوی لحاظ سے تو امریکہ ہے, جو ایک عیسائی ریاست ہے. لندن ہے, یورپ ہے, ان کی ایک بہت بڑی پالیسی ہے جو دنیا پہ چلتی ہے, اور یعنی دنیا پہ یہ حکومت آج بھی کر رہے ہیں. خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں نے بہت بڑے حصے پر حکومت کی, اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکلی ہے, مگر ایسے نہیں نکلی کہ مسلمانوں کا بالکل ہی ستیہ ناش ہو جائے. آج بھی دنیا میں بہت بڑے کنٹریز ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں, آباد ملک مسلمانوں کے پاس ہیں, وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اپنی حماقتوں سے وہ استعمال نہیں کر رہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی غیروں کے محتاج ہو جائیں وہ. لیکن آج بھی یہودی وہ ایک منورٹی میں ہے. ایک بہت چھوٹی سی ریاست اسرائیل کے لیے وہ کب سے کوشش کر رہا ہے, اور اس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن اب تک پورے طور پر وہ فلسطین پہ اور بیت المقدس پہ مکمل قبضہ بھی نہیں کر سکا ہے وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل پوری دنیا کو چلا رہا ہے, یہ غلط ہے. یہ پروپیگنڈا ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے اور مشاہدے کے بھی خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ ذلت مسلط رہے گی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں, کہیں اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی تھام لیں تو وہ اس ذلت سے نکل سکتے ہیں. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں, حق پر آ جائیں تو اس ذلت سے نکلیں گے. وحبل من الناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور سے اگر سپورٹ لیتے ہیں, لوگوں کی رسی تھام لیں, جیسے کوئی ڈوب رہا ہو نا اور کوئی بچانے والا نہ ہو, تو کوئی بندہ مدد کے لیے اس کو رسی پکڑائے تو رسی کے سہارے سے وہ سمندر میں ڈوبنے سے بچا ہوا ہو, تو یہ وقتی سہارا ان کو مل سکتا ہے. یہ خود قرآن ہی نے اللہ نے کہا ہے. تو وہ وقتی سہارا ہے امریکہ کا اور یو کے کا. تو آج امریکہ اور لندن اگر اسرائیل سے ہاتھ کھینچ لیں تو اسرائیل کی جو چھوٹی سی رہی سہی ریاست ہے اور جو اس کے خواب ہیں وہ 2 منٹ کے اندر چکنا چور ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل حبل من اللہ پر تو نہیں آیا, اللہ کی رسی کو تو نہیں تھام رہا, لیکن حبل من الناس امریکہ اور یو کے لندن کی رسی کو اس نے تھاما ہوا ہے. اور لندن ہی سے اس کا معاہدہ ہوا تھا, یو کے سے ہی اس کا معاہدہ ہوا تھا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت کہ مجھے اسرائیل بنانے کی اجازت دی جائے, فلسطین میں ایک ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے, اس میں مجھے سپورٹ کیا جائے گا. اور اسی بیس پر پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا اور یہودیوں کو جو ہے پھر اس وقت سے انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو اگر یہ اپنی سپورٹ کھینچ لیتے ہیں تو یہودی ختم ہو جائیں. تو یہ جو تجارت میں یہودیوں کا قبضہ ہے, یہ قبضہ بھی تاجر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس افراد ہوں جو اس کی پروڈکٹ کو خریدنے والے ہوں. تو وہ پروڈکٹ بھی یہودی نہیں, یہودی تو بہت تھوڑے سے ہیں, پوری دنیا ان کی پروڈکٹ کو خرید رہی ہے, تو اس میں بھی وہ لوگوں کے محتاج ہیں. تو آج اگر لوگ بائیکاٹ کر دیں تو وہ تجارت سے بھی جائیں وہ. تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ اسرائیل کی ایک اتنی بڑی طاقت اور سب کچھ, ایسا نہیں ہے. آج بھی دنیا میں جو حقیقی معنوں میں طاقت اور قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ یا تو عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے. یہودیوں کے پاس اگر ہے تو وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. اگر عیسائی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو وہ جائیں. ہاں, الگ بات ہے کہ عیسائی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مفاد میں. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے تو جتنے عیسائی ہیں وہ ان پر حقیقی معنوں میں ایمان لائیں گے اور یہودیوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے وہ, کیونکہ دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ فتنہ پرست لوگ ہیں, اور پھر سب مل کے یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور یہودیوں کا قلع قما ہو جائے گا, الا یہ کہ کوئی ان میں اسلام قبول کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم من وراء الحجر فیقول یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ تم سب مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرو گے اور پھر پوری دنیا ان سے ہاتھ کھینچ لے گی, اہل یہود سے, اور یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اگر کسی درخت پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کو اللہ زبان دیں گے اور وہ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دو. تو اتنی بڑی جنگ جس کو ملحمہ عظمیٰ کہا جاتا ہے وہ جنگ ہونے والی ہے. اور اس میں یہ جو تھوڑی بہت بھی ان کے پاس پاور ہے, یہ شرارتیں دنیا میں کر رہے ہیں نا. ہٹلر نے جب کچھ یہودی زندہ چھوڑے تھے تو اس نے یہ کہا تھا
کہ میں یہ اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے لوگ اب پھر شرارتیں شروع کر دیں گے. تو شرارتیں ان کی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انہی شرارتوں کی بیس پہ لوگ ان کو پاورفل کہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے پاور نہیں ہے، شرارتوں کی بیس پر. جیسے محلے میں ایک خاتون کے پاس پاور بالکل بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پورے محلے کو، پورے خاندان کو لڑوا دیتی ہے آپس میں، اور آپس میں جو ہے نا ان کی خون خرابہ کروا دیتی ہے. تو وہ شرارتوں کی بیس پر فساد مچاتی ہے دنیا میں. تو یہودی بھی پاور کے بجائے شرارتوں کی بیس پر دنیا میں فساد مچا رہے ہیں. اور یہ قرآن نے کہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت ہے کہ یہ ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. تو جو پیش گوئیاں قرآن نے یہود کے بارے میں کی ہیں وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. ایک پیش گوئی اللہ نے یہ کی تھی کہ یہ ہمیشہ جنگ جو ہے وہ بھڑکاتے رہیں گے دنیا میں، ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے دنیا میں. اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے مار دی گئی ہے. دنیا میں یہودی کا نام اچھے لفظوں میں نہیں لیا جائے گا. عجیب بات ہے کہ آج بھی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بہت اونچے عہدے پر ہوتے ہیں، پوری کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں، مگر اپنی شناخت چھپا رہے ہوتے ہیں. شاید اسی وجہ سے کہ شناخت اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس کو ملامت کرنا شروع کر دیں. تو ایران میں بہت سارے یہودی ہیں، وہاں اپنی شناخت چھپا کے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلیمی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، ہاں لوگوں کے رسیاں لے کے یہ کچھ سہارا ان کو ملتا رہے گا. تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اٹھا رہا ہوں اور میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو کسی بھی درجے میں فالو کرے گا، آپ کو مانے گا، قیامت تک اب میجورٹی میں وہی رہے گا. اور یہودیوں کا جو ایک تھا، جو آپ کا جنہوں نے انکار کیا اور آپ کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، اس کی یہ سزا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں منورٹی میں رہیں گے، مغلوب رہیں گے. تو یہ ایک حقیقت. دوسری بات یہ کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اس وقت سے یہودی تنزل میں جانا شروع ہوئے، اور یا تو مسلمانوں کے زیر سائے رہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی یہودیوں کو بہت زیادہ پناہ دی گئی تھی. جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا تو ترکوں نے یہودیوں کو پناہ دی تھی. یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. ترکوں نے ان کو پناہ دی تھی، یہودیوں کو جو بچایا. اور کبھی عیسائی ان کو پناہ دیتے ہیں اور عیسائی ان کی سرپرستی کرتے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ اب جو اسرائیل میں ان کی حکومت بن رہی ہے، تو بہت سے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو عزت انہیں ملی ہے اسرائیل کے نام پہ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بہت بڑی اور آخری ذلت کا پیش خیمہ ہو، یہ اس کی ایک تمہید ہو. بعض دفعہ کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، اور رسوا کرنے کے لیے کچھ عزت دینی پڑتی ہے. تو 1400 سال سے ان سے جنگیں ہوئیں، یہ ہمیشہ ماتحت رہے، ہمیشہ ریاستوں کے تحت رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں بن سکی. تو عین ممکن ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو آخری موقع دے رہا ہو کہ اب جو ذلت ہوگی اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا نام نہیں لیں گے. تو وہ عزت جو کسی ذلت کا پیش خیمہ ہو، ایک کسی ذلت کی تمہید ہو، وہ عزت حقیقت میں ذلت ہی ہوتی ہے. جیسے آپ کسی کو نہلا دھلا کے اور اچھے کپڑے پہنا کے آپ کا ارادہ ہو کہ پھر میں چترول لگاؤں گا تو مزہ آئے گا، تو یہ نہلانا دھلانا اور اچھے کپڑے پہنانا یہ رسپیکٹ دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو رہی صحیح عزت رہی ہے اسے بھی چھیننے کے لیے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں کہ یہود و نصارہ، یہود سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، اور اس میں نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا در حقیقت اسلام ہی کو فالو کرنے کے مترادف ہوگا. تو یہ مل کر یہودیوں سے لڑائی ہونے والی ہے، جو اس کو ملحمہ عظمیٰ کہا جاتا ہے. بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو بچا لیں گے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں قیامت تک کے لیے آپ کو فالو کرنے والے لوگوں کو غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور پھر قیامت کے دن سب نے میری طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میں سب کے درمیان